قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر کے تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا، آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا، میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ میں خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہیں کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ حضرت اسماعیل اٹھ بیٹھے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سبھی مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم پارہ 23 کتب تفاسیر۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر کے تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا، آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا، میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ میں خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، یہ اللہ کی مرضی ہے،
بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہیں کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ حضرت اسماعیل اٹھ بیٹھے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سبھی مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم پارہ 23 کتب تفاسیر۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر کے تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا، آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا، میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ میں خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہیں کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ حضرت اسماعیل اٹھ بیٹھے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔
اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سبھی مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم پارہ 23 کتب تفاسیر۔